सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, मेरी एक्सपेक्टेशंस के एन मुताबिक फैसला आया है और ये बात मैंने आपके पिछले कई सारे सवालों के जवाब में पिछले व्लॉग्स में कही है कि जब भी आपसे सवाल आपने किया कि ये फैसले में ताखीर क्यों हो रही है, तो मैंने हर मरतबा ये उस वक्त भी ये बात बताई थी कि एज पर माई इंफॉर्मेशन फैसले में ताखीर की वजह ही यही है कि फैसले को बिल्कुल एक सॉलिड किया जा रहा है और वाटर प्रूफ किस्म का फैसला बनाया जा रहा है, जो कि चैलेंज होने की सूरत में भी उसमें कोई रिलीफ ना मिल सके। एंड उसी मुताबिक जैसे ये बात मैंने पहले भी उस वक्त की थी, तो आई एम हैप्पी कि इस बात की एक मजीद एक तरह से एक एक्नॉलेजमेंट हुई है और एक कंफर्मेशन हुई है आज फैसले से कि जो फैसला है तवील तरीन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई सारे पुराने फैसलों की उसमें एग्जाम्पल्स दी गई हैं और इसको लिखा इसी अंदाज में गया है कि ये चैलेंज होने की सूरत में भी जो है ये इस फैसले के ऊपर किसी भी चीज का असर ना हो। बहरहाल ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो रिटन मुतालबात है वो तो पीटीआई के आ गए हैं। बहरहाल उस पर मेरी अपनी तवक्को ये थी कि पीटीआई की तरफ से जो बताया जा रहा था वो यही बताया जा रहा था कि जो फैसला आएगा उसकी मुनासबत से हम जो अपने रिटन मुतालबात हैं वो देंगे, तहरीरी मुतालबात। लेकिन तहरीरी मुतालबात इससे पहले आ गए हैं इस फैसले से। यकीनन इससे जो मुज़ाकरात हैं और उसका जो रुख है वो खासा एक बड़े पैमाने पे तब्दील होगा, क्योंकि इसमें अब जो गवर्नमेंट है या उनकी जो टीम है क्लियर कट उनको एक प्रेसिडेंस मिलेगी उनके मौक़िफ़ को। वहीं पर दूसरी तरफ जाहिर है ये बात भी अहम है करना इस वक्त कि जैसी जो ये यूनिवर्सिटी है अल-कादिर उसको गवर्नमेंट की तहवील में दिया गया है। मरियम नवाज साहिबा को आजकल वैसे भी उनको एक रिन्यूड उनके अंदर एक उनको क्या मैं बोलूं एक उनकी तरफ एक रुझान नजर आ रहा है कि वो आजकल स्टूडेंट्स से बात करना और यूनिवर्सिटीज में जाना उसको खासी फोकियत दे रही हैं। लेकिन बहरहाल इस फैसले से एटलीस्ट मैंने हमेशा से यही बात की थी कि ये फैसला सख्त लिखा जा रहा है और वाटर प्रूफ बनाया जा रहा है और इसी वजह से ताखीर हो रही है और कोई रीजन नहीं था ताखीर का। और आई थिंक आई एम हैप्पी टू नोट कि मेरी ये वाली जो पुरानी बात थी ये अब इस फैसले से मजीद कंफर्म हुई है। एक्चुअली बात ये है कि जो ये तासुर था जो बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात के बाद से पीटीआई के कई लोगों को मिल रहा था और एक ठंडी हवाएं महसूस की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मैं समझती हूँ वो तासुर अभी भी एग्जिस्ट करता है। और बयानिए की सतह पर इस पूरी मुलाकात से खासा मैं समझती हूँ कि एक धचका लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिन्होंने कहा था कि अब हम कभी भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं करेंगे, अब हम कभी भी मुल्क में उन कुव्वतों को की तरफ कभी भी नहीं देखेंगे या उनको हम लोग कभी भी अपने ऊपर नहीं समझेंगे जो कि गैर जमहूरी ट्रेंड्स को परवान चढ़ाती हैं। जाहिर है कि तमाम तर तनकीद पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट की तरफ करती थी और खान साहब ने यही कहा था कि वो डट गए हैं, वो किसी सूरत झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन जो खुशी थी पीटीआई के रैंक्स में इस मुलाकात के बाद वो बहरहाल देखने के काबिल थी और दीदनी थी कि जितनी खुशी उस वक्त पीटीआई के जो तमाम लोगों को और बैरिस्टर गौहर साहब को फील हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अपना कोई हुसूल उसका कर लिया है। इस तरह से खुश हो रहे थे पीटीआई के तमाम तरह लीडरान। वो आई थिंक उनके अपने प्राइमरी जो उनका नैरेटिव था या बयानिया था कि अब हमारी तौबा, अब हम कभी भी इनकी तरफ नहीं देखेंगे, अब हम इनके हाथों में कभी भी फैसला साजी की कमान नहीं देंगे। वो तमाम तर इनके अपने जो पीटीआई के मौक़िफ़ थे जो कि बहुत जोरदार अंदाज से उन्होंने इस वक्त अवाम के सामने रखे थे, उनकी नफी हुई इस पूरी मीटिंग से। और खास तौर पे इस मीटिंग के बाद जिस तरह से खुशियां जो पीटीआई और खास तौर पे बैरिस्टर गौहर साहब और तमाम तर उनके लीडरान में मौजूद थी, वो जो खुशी थी उसको भी किसी तरह से आप समझें पीटीआई के बयानिए की उस खुशी से किसी तरह से उसकी दूसराहट नहीं हो रही थी। लेकिन नंदलेस मैं ये समझती हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या फौज की तरफ से ये जो मूव था ये दो एतबार से बड़ा स्मार्ट मूव था और शायद उनको ये पहले ही कर लेना चाहिए था कि एक तो जो ये मुलाकात हुई है पीटीआई ने अपना जो एक बयानिया था एक तो उसको अज खुद नुकसान पहुंचाया है जैसे मैंने अर्ज किया, और दूसरा जो फायदा जो हुआ है फौज को इस मुलाकात का वो ये हुआ है कि जो उनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, जाहिर है वो तमाम बातें भी पीटीआई के आगे
ہمیشہ سے فوج نے رکھی ہیں کہ جی جس طرح کا کرٹیسزم آپ کے لوگ سوشل میڈیا پر ہمارے اوپر کرتے ہیں اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. تو اس کرٹیسزم کو بھی ایک طرح سے کاؤنٹر کیا ہے فوج نے کہ اب جب یہ ملاقات ہو گئی ہے تو اس طرح کا کرٹیسزم اب آپ فوج کے اوپر ہوتا ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں دیکھیں گے. وہ بھی تب جب عمران خان صاحب نے خود ہی اس ملاقات کو خوشائند قرار دیا ہے باقاعدہ طور پر. تو اب جس لیول کا کرٹیسزم فوج پہ تھا ایک تو اس کو بھی ایک طرح سے قابو کیا گیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں اس ملاقات سے یہ ایک تیر سے دو شکار ہوئے ہیں کہ ایک تو اپنی اوپر جو آنے والی جو شدید ترین تنقید تھی جس کے اوپر کوئی باؤنڈز نہیں تھے, اس کی کوئی حدود مقرر نہیں تھی, ان طرح کی تنقید کو بھی روکا گیا ہے. اور دوسری طرف جو اپنا ایک پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا کہ ہم ہی ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو آنکھیں دکھائی ہیں اور جنہوں نے اس ملک میں نکیل ڈالی ہے, جسے آپ سمجھیں, وہ اپنے آپ کو اس طرح کا ایک ارتگرل بنا کے جو پیش کیا جا رہا تھا, وہ obviously پی ٹی آئی کا اپنا بھی جو بیانیہ تھا اس کو بھی خاصا دھچکا پہنچا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک اچھا موو تھا اور یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اس طرح کی ملاقات غالباً آرمی چیف کو اور پہلے کر لینی چاہیے تھی پی ٹی آئی کے کسی بھی سربراہ سے. تو پروبیبلی یہ جو دو فوائد ان کو ملے ہیں باقاعدہ فوج کو اس ملاقات کے بعد, یہ میں سمجھتی ہوں ان کے لیے فوائد زیادہ ہیں بنسبت پی ٹی آئی کے. کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے اگر کوئی فائدہ اس کا ڈائریکٹ طور پر ہوتا تو وہ آج کے فیصلے کی یا کل کے فیصلے کی صورت میں نظر آتا, وہ تو نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کا اس میں اضافہ ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ امپورٹنٹ ہیں اور جو خاص طور پہ قانونی معاملات کو دیکھتے ہیں, میری ڈائریکٹ جو ان سے بات ہوئی ہے انہوں نے, میں یہ بات بڑے برملا انداز میں کرنا چاہتی ہوں اور ان کی بات ایک آگے پہنچانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے خاصی امید کا اظہار کیا ہے کہ جو یہ فیصلہ چیلنج اب ہو رہا ہے ہائی کورٹس میں, ہائر کورٹس میں, تو ان کی طرف سے اس میں خاصی امید کا اظہار یہ کیا گیا ہے کہ ہر صورت وہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کو کوش ڈاؤن کر دیا جائے گا اور اس کا انجام ویسے ہی وہی ہوگا جو کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے خلاف تمام تر فیصلوں کا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت آپ سمجھیں امپورٹنٹ ایک فیڈ بیک ہے جو کہ مجھے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے ایک بہت امپورٹنٹ رکن سے ملا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے بعد جو یہ ہائر کورٹس میں جب یہ جائے گا تو یہ کہیں بھی نہیں رہے گا. اور مطلب مجھے باقاعدہ طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت پرعزم ہے اور اس اپنے عزم کا جو تمام تر آپ سمجھیں جو ایک کنیکشن وہ لوگ بتا رہے ہیں, پی ٹی آئی کے سورسز وہ بتا رہے ہیں اسی ملاقات سے کہ جو ان کی آرمی چیف سے ہوئے. تو اب لیٹ سی اٹ از اپ ٹو ٹائم کہ یہ پی ٹی آئی کی توقعات یا یہ جو امیدیں ہیں یہ کتنی درست ثابت ہوتی ہیں. لیکن بہرحال میں اس لیے یہ بات آن ریکارڈ کرنا چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو باوسوق لوگ ہیں ان کی لیگل ٹیم کے, ان کی طرف سے مجھے بہرحال ابھی بھی یہ اطلاع موصول ہوئی ہے. دیکھیں, مذاکراتی عمل تو ہر صورت جاری رہے گا اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن ہاں, میں جیسے پہلے سوال کے جواب میں جو میں نے ایک بات عرض کی کہ ایک حکومت کو تھوڑا سا کانفیڈنس ملے گا, بلکہ بہت زیادہ کانفیڈنس ملے گا اس فیصلے کے بعد, کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے اور حکومت کے جو مذاکراتی ٹیم کے ارکان ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ تو ڈیمانڈز کم ہیں اور یہ ہمارے اوپر ایک بالکل ایک آپ سمجھے ہمارے اوپر چارج شیٹ ہے. یہ باقاعدہ ایک بیان ہے جو کہ عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ جب یہ دونوں پریس ٹاک کر رہے تھے تو ان دونوں حضرات نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ تو ہمارے اوپر چارج شیٹ ہے, یہ کون سی ڈیمانڈز ہیں. وہ جو ایک سیٹ بیک تھا حکومتی مذاکراتی ٹیم کو, اس کو کچھ حد تک ریورسل ملے گا اس پوری ورڈکٹ سے. تھوڑا سا کانفیڈنس بحال ہوگا حکومتی جو ارکان ہیں مذاکراتی ٹیم کے ان کا. لیکن یہ کہ کانفیڈنس بحالی ایک چیز ہے, مذاکرات نن دا لیس جاری رہیں گے کیونکہ مذاکرات اس پریشر کے پیش نظر کیے جا رہے ہیں. میں یہ بات کئی مرتبہ کر چکی ہوں جو کہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے اوپر بیرونی طور پر بہت زیادہ آ رہا ہے اور 20 تاریخ کے بعد سے وہ پریشر مزید بڑھے گا. اور اس خدشے کے پیش نظر جو حکومت ہے وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھتی ہے کہ وہ مذاکرات کر رہی ہے اور وہ مذاکرات بہرحال ہر صورت جاری رہیں گے. یہ میں ایک بڑی پکی اطلاع کے طور پر یہ والی بات کر رہی ہوں. حکومت کو تھوڑا سا اس میں سپیریئر ہینڈ ضرور ملے گا, لیکن پھر بھی الٹیمیٹلی میں سمجھتی ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں شاید جو ان کا جوڈیشل کمیشن سے حکومت کو, کئی لوگوں کو یہ توقع ہے کہ جو اس ورڈکٹ کے بعد سے جو جوڈیشل کمیشن والی بات ہے یا جو وہ ایک ڈیمانڈ ہے وہ پیچھے رہ جائے گی, بلکہ جو دوسری ڈیمانڈ ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی اس کو زیادہ فوقیت دی جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. میں یہ بات بڑا کیٹیگوریکلی اس کو ریفیوٹ کرتی ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے نہیں اب جوڈیشل کمیشن تو آپ دیکھ لیں بنانا ہے یا نہیں بنانا 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ, بس آپ خان صاحب کو رہا کر دیں کیونکہ وہ بہت سخت ایک فیصلے میں پھنس گئے.
میں گورنمنٹ کی طرف سے مجھے یہ فیلرز مل رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ہوگی، اور کم سے کم یہ جو کمیشن والا معاملہ ہے، ایسے ہماری جان چھوٹ جائے گی. وہ زیادہ فوکس اب اپنی رہائی پہ کریں گے. ایز پر مائی انفارمیشن سو فار ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. ابھی بھی جو پی ٹی آئی ہے اس کا زیادہ فوکس انہی جوڈیشل کمیشنز پہ ہوگا، کیونکہ جیسے میں نے ایک بات پہلے سوال کے جواب میں عرض کی ہے کہ پی ٹی آئی بہت کانفیڈنٹ ہے کہ یہ جو سزا ہوئی ہے ان کو، یہ ہر صورت اس کو اڑا دیا جائے گا. تو اس لیے دے تھنک کہ ہم اپنا فوکس ان کے ساتھ جوڈیشل کمیشن اور اس طرح کی مانگوں پر ہی رکھیں. ویئر ایز جہاں تک سزا کا تعلق ہے وہ ویسے بھی ہائر کورٹس میں واش ڈاؤن ہو جائے گی.